بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ خبریں اور وہ ہیں افغانستان، پاکستان اور امریکہ سے متعلق، کیونکہ افغانستان کے بارے میں ایک اہم ترین بیٹھک جو ہے وہ واشنگٹن میں ہو چکی ہے۔ افغان قیادت امریکہ پہنچی تھی، واشنگٹن پہنچی تھی، وہاں پہ صدر جو بائیڈن سے ان کی ملاقات ہو گئی اور وہ کیا لینے گئے تھے اور ان کو کیا ملا، یہ ہیں وہ باتیں جو ہم آپ سے کریں گے، کیونکہ معاملات کافی گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں اور افغان طالبان جو ہیں وہ مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں اور خون ریز لڑائیاں، جھڑپیں ہو رہی ہیں اور 70 اضلاع سے زیادہ پہ افغان طالبان اپنا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ اور یہ 70 اضلاع ایسے ہیں مختلف صوبوں کے کہ جو صوبائی دارالحکومتوں کے قریب ترین ہیں، تاکہ جیسے ہی انخلا مکمل ہو تو وہ صوبوں پہ کنٹرول حاصل کریں۔ وہ اس طریقے سے اسٹریٹجیکلی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، پاکستان کے لیے بھی اور ہمسایہ ممالک کے لیے بھی، چائنا بھی، رشیا، سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدر اشرف غنی عبداللہ سمیت 40 رکنی بھاری بھرکم وفد جو ہے اس وقت امریکہ کا مہمان ہے۔ البتہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا لینے جا رہے ہیں۔ ان میں 18,000 کے قریب ایسے افغان تھے جو افغانستان میں غیر ملکی افواج کی موجودگی میں ان کی میزبانی اور ان کے لیے خدمات اور سروسز فراہم کرتے رہے، جاسوسی، ان کے ساتھ تعاون، یہ سب کچھ کرتے رہے۔ تو جو اشرف غنی اینڈ عبداللہ یہ جو گئے ہیں، ان کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ یہ کام بھی کیا جائے کہ ان کی نیشنلٹی کا جو پروسیس ہے، ان کو گرین کارڈ، امریکن پاسپورٹ، ان کی جو امیگریشن کا پروسیس ہے وہ فی الفور کیا جائے اور اس کے لیے انتظار نہ کیا جائے۔ تو اب صدر جو بائیڈن نے کہہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ایسے افغانوں کو جو کہ امریکی اور غیر ملکی افواج کی مدد کرتے رہے اور ان کے لیے کام کرتے رہے، ان کا ہم استقبال کریں گے اور ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ تو پہلا جو تحفہ ہے صدر جو بائیڈن کی ملاقات سے پہلے ہی وہ اناؤنس ہو گیا اور ملاقات میں بھی ان کو بتا دیا گیا، تو لہٰذا پہلی کامیابی جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا افغان ترجمان اور دیگر افراد اپنی جانوں کی حفاظت سے محفوظ مقام پر منتقلی کے لیے گزشتہ 2 ماہ سے ریلیاں نکال رہے ہیں اور جو بائیڈن حکومت کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو بائیڈن نے پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں یہ بتا دیا کہ جی 20 سالہ افغان جنگ کے دوران امریکہ کی مدد کرنے والے فوجیوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور مطلب آپ سمجھ جائیں۔ اور اس میں یہ امریکہ کی فوج کی مدد کرنے والے جی 20,000 سے 1 لاکھ کے درمیان افغان ترجمانوں اور دیگر افراد کو بھی افغانستان سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ چیز وہاں سے نکالے جائیں گے جو کر رہے ہیں۔ تو 20,000 خاندان، میں نے بولا 18,000 خاندان بولا تھا، لیکن جو ایکچول وہ آیا ہے جی وہ ہے 20,000 خاندان ہے اور 1 لاکھ کے ٹوٹل قریب ہیں لوگ بنتے ہیں۔ ان افراد کی امریکہ منتقلی درخواستوں پر کام جاری ہے اور یہ اگست تک مکمل کر لیا جائے گا۔ یہی وہ چاہتے تھے کہ امریکی فوجوں کے انخلا سے پہلے ان تمام لوگوں کو امریکہ میں مہمان کا درجہ دے دیا جائے اور تاکہ ان کی جانیں، عزت، جان، مال، آبرو جو بھی ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز اب مانگیں گے، دوسری پیسے مانگے ہیں۔ پیسے ویسے جو بائیڈن نے کہا جی وہ ہم معاشی امداد کرتے رہیں گے، لیکن تیسری یہ تھی کیا کوئی ٹروپس ادھر رکھیں گے۔ ایک اور چیز اس ملاقات کے بعد ہوئی کہ وہ غیر ملکی افواج یعنی کہ امریکی اور نیٹو افواج کا جو انخلا ہے اس کی رفتار کو ہم سست کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک عندیہ دے دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب نیا جو خبریں آ رہی ہیں، آفیشیلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ جی 600-700 جو امریکی فوجی ہے وہ انخلا کے بعد بھی افغانستان میں ہی مقیم رہے، اور یہ امریکی آفیشلز
نے یہ بات بتائی کہ افغانستان میں رہنے والے فوجی سفارتی عملے کو سیکورٹی فراہم کریں گے یہ لوگ، اور ستمبر کے آخر تک کابل ایئرپورٹ کے تحفظ کے لیے بھی سینکڑوں فوجی موجود ہوں گے۔ اب اس خبر کے بعد آپ سمجھ جائیں کہ جناب جو معاملہ پھنس گیا تھا وہ پھنسا ہی ہوا ہے۔ ترکی بھی غیر مشروط طور پہ تیار نہیں ہوا، پاکستان بھی تیار نہیں ہوا، کوئی اور ملک بھی تیار نہیں ہوا۔ ترکی نے بھی شرائط کے ساتھ یہ کہا تھا کہ وہ کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے فلاں F-35 اور Su-400 اور کچھ معاوضہ، یہ سارا کچھ مسائل حل کیے جائیں۔ تو لہٰذا اب ہے کہ امریکی فوجی ہی 700 ہوں 800 ہوں جو بھی ہیں، یہ تعداد رہے گی ادھر۔ اس کے بعد اشرف غنی نے جو ادھر امریکی سینیٹر کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور ادھر بھی انہوں نے یہ اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جناب آپ مائی باپ نکل گئے تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک اور بھی اچھی خبر وہ یہ ہے، وہ بھی جاتے جاتے لے لیں کہ کالعدم TTP کے امیر جی نور ولی محمد محسود یہ افغانستان میں مارے گئے ہیں، اور ابھی تک ان کی اطلاعات آ چکی ہیں، اور اس میں سرکاری طور پہ ابھی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن مفتی نور ولی کا محافظ انقلابی محسود بھی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے۔ تو یہ ایک اہم کمانڈر تھے، اور یہ کالعدم تحریک طالبان کے اہم کمانڈر، اور پاکستان کے ساتھ بھی ان کا کوئی اچھا برتاؤ نہیں تھا، اسی لیے یہ افغانستان میں روپوش تھے اور ان کو فارغ کر دیا گیا ہے یہ چیز۔ لیکن ایک وزیر اعظم عمران خان نے ایک اعلان کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں نے کہا تھا کہ پاکستان پہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا رہے گا، 2-3 ٹیکے جو ہیں وہ پاکستان کو لگائے جا رہے ہیں۔ FATF کی بات آ گئی ہے جی، اور اب FATF کا نام پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نہیں نکالا، البتہ بلیک لسٹ میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹس اس میں یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ 6 مہینے، پہلے تو 4 مہینے 5 مہینے، اب 1 سال کا ٹائم دے دیا ہے، اور 1 سال نیکسٹ اگلے سال جون 2022 میں دوبارہ پاکستان کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اس وقت تک انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنا ایک جو ٹارگٹ رہتا ہے وہ پورا کریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے سربراہان کو یا ان کی مرکزی قیادت کو یہ آپ ہر صورت میں سزا دیں۔ اب پاکستان جو ان کو کہہ رہا ہے وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ عدالتی نظام ہے اور یہ عدالت کا کام ہے، عدالتی نظام میں اسٹیٹ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی، اور ان کے خلاف کوئی ثبوت ہوں، جب تک ثبوت نہیں ہوں گے عدالتیں ان کو سزا نہیں دے سکتی، اور ماورائے عدالت ہم قتل کر نہیں سکتے۔ یہ بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیک ڈور پہ بھی اور ویسے بھی، لیکن وہ بضد ہیں۔ اس کے پیچھے آپ کا فرانس ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، یہ لابی پوری کام کر رہی ہے۔ اس میں حافظ سعید صاحب ہیں، مسعود اظہر صاحب ہیں، اس طرح کے جو ہیں لوگ ہیں، ان کو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس ہماری خواہش ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ امریکی صحافی کے قتل میں ایک سزا سنائی گئی تھی، سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا کیونکہ نہیں ہے موجودہ۔ پھر یہ کہا گیا ہے جی اب FATF نے کہ اپنی پروسیکیوشن کو جی بہتر بنائیں۔ اب پروسیکیوشن کیسے، کیا کوئی زبردستی کے، جب پاکستان کے پاس، پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس، پاکستان کی سرزمین پہ کوئی ایسا جرم ہوا ہی نہیں جس کی بنیاد پہ ان کو سزا سنائی جا سکے، تو کیسے؟ تو یہ ہے، لیکن 1 سال کا ٹائم دے دیا گیا اور اس وقت تک معاملہ ٹھیک رہے گا۔ ایک اور تو ہوا ہے وہ جو ہے ہمارے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے، پاک افغان بارڈر، یعنی کہ پاک افغان بارڈر پہ بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی مسلسل ہماری سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس میں کوئی شک نہیں جی۔ شہداء کو کی جو ہے الٹیمیٹ جو ہے وہ جنت ہی ہوتی ہے۔ سبی میں شدت پسندوں کے حملے میں 5 FCA اہلکار شہید ہو گئے ہیں جی، جاں بحق ہو گئے ہیں بلوچستان میں۔